الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم ان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ ناظرین محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ عالم تشیع کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے اس موضوع کے متعلق مختلف بیانات سے اس کو بیان فرمایا ہے، اور موضوع ہے حقیقی شیعہ۔ واقعاً ہر شیعہ کو یہ پہچان ہونا ضروری ہے کہ حقیقی شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، شیعہ 12 امام کہتے کسے ہیں۔ تو شیعہ حقیقی وہ ہے جو قرآن اور اطرت کا پیروکار ہو، جو قرآن اور اطرت سے تمسک رکھتا ہو۔ حقیقی شیعہ وہ ہے جس کے افعال سے اور اعضاء سے فرامین اہل بیت اور قرآن کی آیات کا نظارہ ہوتا۔ اس موضوع پر بہت ساری روایات موجود ہیں، ان سب کو تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میں سے ان صفات کو جو واقعاً ایک شیعہ کو بیان کرتی ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے تھے، وہ اس طرح کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ شیعہ عمومی طور پر اس کو کہتے ہیں جو کسی کا بھی ہم عقیدہ اور ہم خیال ہو، اور اصطلاح اسلامیہ میں شیعہ اسے کہتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہو، اور شیعہ امامی وہ ہوتا ہے جو 14 معصومین کے احکام پر عمل کرنے کا عقیدہ رکھتا ہو اور 12 اماموں کا عقیدہ رکھتا ہو، نہ ان سے کم نہ ان سے زیادہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، چونکہ وہ مومن دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ بس شیعہ اسے کہتے ہیں جو مومن ہو اور بارگاہ الہی میں ایمان کی حالت میں حاضر ہو۔ اسی آیت کریمہ کی 81 میں روایات بھی وارد ہوئی ہیں کہ روایات میں بھی شیعہ کے لیے جو اہم صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے ایمان، کہ شیعہ وہ ہے جو اہل ایمان ہوں، اور باقی صفات بھی جو شیعہ کے لیے بیان ہوئی ہیں حقیقت میں اس ایمان کا لازمہ ہے، حقیقت میں ان صفات کا جو منشأ ہے وہ ایمان ہے۔ اس شیعہ کے تمام صفات کا جو مرکز ہے وہ ایمان ہے، اسی لیے آیت کریمہ نے شیعہ کے تمام صفات کو ایک ہی جملے میں بیان کر دیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، چونکہ ابراہیم اپنے پروردگار کے ہاں پیش ہوئے ہیں مومن دل کے ساتھ۔ تو یہاں پر شیعہ کے جو صفات ہیں، یعنی حقیقی شیعہ وہ صفات جن میں سے اہم ایک صفت ہے ایمان،
اہل ایمان ہونا، اور باقی صفات اس صفت کا لازمہ ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ ایکتفی من ينتحل الى التشیع، کہ جو شخص اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے وہ اس کو کافی سمجھتا ہے کہ یقول بحبنا اہل البیت، ہم اہل بیت سے حب اور محبت کا دم بھرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ شیعۃ علی یعرفون بالورع والاجتہاد، علی کا شیعہ اسے کہتے ہیں جس سے ورع اور پرہیزگاری جھلکتی ہو۔ یعرفون، تو امام فرماتے ہیں علی کے شیعہ وہ تھے جو مشہور تھے کہ شیعہ ہے تو اہل الورع ہے، شیعہ ہیں تو اہل اجتہاد ہیں، شیعہ ہیں تو نمازی ہیں، شیعہ ہیں تو روزے دار ہیں، شیعہ ہیں تو حج کرنے والے ہیں۔ یعرفون بکثرت ذکر اللہ، علی کا شیعہ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ شیعہ وہ نہیں ہے، کیا وہ، یعنی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کیا وہ بس اتنا کہہ دے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو شیعہ ہو جائے گا اور اس کے لیے کافی ہے کہ وہ شیعہ ہو؟ نہیں، امام نے فرمایا نہیں، شیعہ کے صفات ہیں، ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان صفات میں سے چند صفات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے اہم صفت ہے اہل ایمان ہونا، اور صفت ہے اہل ہدی ہونا، اور تیسری صفت جو بیان ہوئی ہے اہل تقوی اور ورع ہونا، اور چوتھی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ اہل خیر ہونا، اور پانچویں صفت جو بیان ہوئی ہے اہل وفا ہونا، اور چھٹی صفت جو بیان ہوئی ہے اہل امانت ہونا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صفات شیعہ جو بھی ہیں ان کی مرکزی صفت ایمان ہے، اور باقی صفات جو ہیں جیسے کہ مطیع ہونا، اہل طاعت میں سے ہونا، اور اس کے علاوہ اہل علم میں سے ہونا، یہ ساری صفات جو ہیں وہ اس ایمان کا منشا ہے، وہ اس ایمان سے پھوٹ نکلتی ہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تو تقوی نہیں ہوگا، جب ایمان نہیں ہوگا تو ورع نہیں ہوگا، جب ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ہوگی، جب ایمان نہیں ہوگا تو وفا بالعہد نہیں ہوگا، جب ایمان نہیں ہوگا تو وہ امین نہیں ہوگا۔ جب ایمان نہیں ہوگا، روایات میں وارد ہوا ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو صدق حدیث رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس لیے کہ سچ بولنا، گویا صادق ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، اگر اس کے پاس تقوی نہیں ہے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، اگر شیعہ کہلاتا ہو اور عہد کی وفا نہ کرتا ہو تو اس کے ایمان میں خلل ہے۔ میں نہیں کرتا، میں نہیں کہتا، یہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں جو کہتے ہیں کہ شیعہ وہ ہیں جو اہل ایمان ہوں، تبھی تو حقیقت میں کتاب خدا ہدایت ہے شیعوں کے لیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کتاب خدا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو پس ہدایت اور تقوی اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہیں. پس جو بھی شیعہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پاس ورع ہو. تبھی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں شیعوں کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے شیعوں کو محبوب رکھتا ہوں، ولیکن اعینونی بالورع و اجتہاد، لیکن اے میرے شیعوں پرہیزگاری اور انتھک جدوجہد کے ساتھ میری مدد کرو. کیا امام کو ہماری مدد کی ضرورت تھی؟ نہیں، امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو ہمارے شیعہ ہونے کے لیے اپنے اندر پرہیزگاری اور اجتہاد کو اپنا لو. کیوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تنالو ولایتنا الا بالورع والاجتہاد؟ اس لیے کہ ولایت اہل بیت حاصل نہیں ہوتی مگر ان کو جو اہل ورع اور اہل اجتہاد ہیں. تو شیعہ جو امام کو محبوب ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر شیعہ ولایت اہل بیت کا دھم بھرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ورع کو اختیار کریں. اب ورع اور تقوی دونوں ایسی لفظیں ہیں کہ جو آپس میں مترادف ہیں. حقیقت میں اس کی تفسیر روایت کے ایک جملے میں وارد ہے وَيَجْتَنِبُونَ عَنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ. شیعہ وہ حضرات ہیں جو ہر حرام کام سے اجتناب کرتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اجتناب ہر حرام چیز سے یہ ایمان کا تقاضا ہے. مومن کہتے ہی اسے ہیں جس میں ورع ہو، مومن کہتے ہی اسے ہیں جو ہر حرام کام سے اجتناب کرتا ہو، مومن کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس تقوی ہو. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اہل تقوی ہوتے ہیں، جو اہل ہدایت ہوتے ہیں. پس شیعہ وہ نہیں ہے جو گمراہ ہو. اس لیے تو خاتم النبیین نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور میری اطرت. جو بھی ان سے تمسک رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. تبھی تو امام نے فرمایا ہے شیعتنا اہل الہدا، ہمارے شیعہ ہدایت پر ہیں. اس لیے کہ ائمہ کے شیعہ وہ ہیں جو قرآن اور اطرت کے پیروکار ہیں. جو بھی قرآن اور اطرت کا پیروکار ہے وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ گمراہ نہیں ہوگا تو ہمیشہ وہ ہدایت پہ ہوگا. اب یہاں پہ یہ کہنا مناسب ہے کہ جو بھی گمراہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی شیعہ نہیں ہے. چونکہ امام کے کلام کے مطابق حقیقی شیعہ وہ ہے جو گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہدایت پر ہوتا ہے. شیعتنا اہل الہدا، شیعتنا اہل التقوی، شیعتنا اہل التقی، شیعتنا اہل الورع. یہ وہ صفات ہیں جو ائمہ نے شیعوں کے لیے بیان کی ہیں. بس جس میں بھی ہدایت کی کمی ہو، جس میں بھی تقوی کی کمی ہو، جس کے پاس بھی امانت اور وفا میں کمی ہو تو اس کے ایمان میں خلل ہے. خدایا پھر اپنے ایمان کی اصلاح کر. یہاں پر میں نے عرض کیا کہ اہم صفات کو ذکر کرتے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو اہل وفا ہے. شیعہ غدار نہیں ہوتے. یہ امام نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو، شیعہ نے اہل بیت ہو،
اور حقیقی شیعہ ہو تو تم اہل وفا ہو، ہمیشہ عہد کی وفا کرتے ہو، غداری نہیں کرتے۔ بس جو بھی غداری کرتے ہوں یا اپنے عہد کی وفا نہ کرتے ہوں وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی طرح کا عہد ہو، چاہے امام سے عہد ہو، چاہے کسی عام آدمی سے عہد ہو، حتیٰ کہ چاہے کسی کافر سے عہد کیوں نہ ہو، تو شیعہ وہ ہے جو اپنا کیا ہوا عہد کافر سے بھی نبھاتا ہے، اور شیعہ وہ ہے جو اہل الامانہ۔ ہمارے معاشرے میں عہد وفا اور اہل امانہ ہونا ایک اہم صفت ہے کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ تو شیعہ وہ ہیں، امام فرماتے ہیں، جو اہل امانہ ہیں، چاہے امانت ظاہری ہو اس کے امین ہوتے ہیں، چاہے امانت باطنی ہو اس کے امین ہوتے ہیں۔ بس اگر کہیں تمہیں امین مل جائے تو وہ شیعہ کی صفت ہے۔ اگر وہ شیعہ کہلاتا ہو اور خیانت کرتا ہو تو اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ امام فرماتے ہیں شیعہ وہ ہیں جو اہل امانت ہیں، خیانت نہیں ہے، شیعہ کبھی خائن نہیں ہوتا، شیعہ ہمیشہ امین ہوتا ہے، اور امین ہونا بھی ایمان کا لازمہ ہے، اور خیانت نہ کرنا بھی ایمان کا لازمہ ہے۔ اب یہ امانت چاہے دین کی ہو اس میں خیانت نہ کریں، چاہے امانت کسی شخص کی ہو، امانت شخصی ہو، اس میں خیانت نہ کرے، اس میں اپنے امین ہونے کا ثبوت دے۔ یہ شیعہ کی علامت اور صفت ہے۔ صدق حدیث شیعہ کی علامت اور صفت ہے۔ شیعہ کہتے اسے ہیں جو ہمیشہ سچ گو ہو، اگر سچ گو نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ شیعہ کہلانا کافی نہیں ہے، شیعہ وہ ہیں جس کے اعضاء اور جوارح سے اعمال کی جھلک نظر آتی ہو، اس کے جوارح میں تقوی اور پرہیزگاری نظر آتی ہو۔ ایسے شیعوں کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ شیعہ وہ ہیں جو بہتروں میں سے بہتر ہوتے ہیں، جو اچھوں میں سے اچھے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اچھے میں سے اچھا آدمی دیکھنا ہو تو وہ ہمارے شیعہ ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں اس طرح کہ عالم دین ہونا ایک اچھی صفت ہے، تو وہ تم فقیہ اور عالم ہمارے شیعہ میں سے پاؤ گے۔ دین کا پابند ہونا ایک اچھی صفت ہے تو وہ تم ہمارے شیعہ میں سے پاؤ گے۔ سچا ہونا ایک اچھی صفت ہے، امین ہونا ایک اچھی صفت ہے تو وہ ہمارے شیعوں میں سے پاؤ گے۔ حسن اخلاق ایک اچھی صفت ہے تو وہ ہمارے شیعوں میں سے پاؤ گے۔ تو امام نے یہ اپنی دعویٰ کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ شیعہ اچھوں میں سے اچھا ہوگا، جو کوئی اچھا آدمی اگر ہوگا تو وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ اچھائیاں نہیں ہیں تو فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم امام کے فرمان کے مطابق اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ تبھی تو امام نے فرمایا ہے کہ شیعہ من قدم ما استحسن، شیعہ وہ کام کرتا ہے جو اچھا سمجھا جاتا ہے، وَأَمْسَكَ مَا اسْتَقْبَحَ، شیعہ ہر اس کام کو ترک کرتا ہے جو برا سمجھا جاتا ہے۔ اب معاشرے کی مثال قائم کر دی ہے امام نے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر اچھے کام کے لیے
معاشرے میں مثال ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر برے کام کو ترک کرنے میں معاشرے کے لیے مثال ہوتا ہے۔ تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام تو شیعہ ہی کرتے ہیں، یہ برا کام تو شیعہ ہی نہیں کرتے۔ اظہر الجمیل، اچھائیوں کو نمودار کرتے ہیں، یہ شیعوں کی صفت ہے۔ یہ ساری صفات جس شیعہ کے اندر ہوں گی تو اس شیعہ کے لیے ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، انتم شیعۃ اللہ، اب تم ہمارے شیعہ نہیں بچے، شیعتنا سے نکل کر، ہمارے شیعہ سے نکل کر شیعت اللہ میں داخل ہو گئے ہو، وانصار اللہ میں داخل ہو گئے ہو۔ جو بھی شیعہ ان صفات کا حامل ہوگا وہ اللہ کا شیعہ ہوگا اور اللہ کے انصار میں سے ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ امام کے اس قول کے مطابق ہمیں اللہ کا شیعہ بننا ہے، اللہ کے انصار میں سے بننا ہے جن کی صفات امام نے بیان کی ہیں، یا نہیں بننا ہے۔ امام نے فرمایا شیعتنا ينظرون بنور اللہ، جن شیعہ کی یہ صفات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دیکھتے ہی اللہ کے نور سے ہیں۔ شیعتنا اہل دعوت ہی و اجابت ہی، ہمارے شیعہ وہ ہیں حقیقت میں دین اور توحید یعنی اصول دین اور فروع دین کی دعوت جو اللہ نے دی ہے وہ ہمارے شیعوں کو دی ہے، اور جن حضرات نے اس دعوت کو قبول کیا ہے وہ بھی صرف ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور سرٹیفکیٹ ہمارے امام نے ہمیں دیا ہے کہ جو اصول دین اور فروع دین کی دعوت خدا نے دی وہ صرف شیعہ کو دی ہے، اور جنہوں نے قبول کیا ہے اس دعوت کو وہ بھی شیعہ نے کیا ہے۔ اب یہ صفات جن شیعہ کی ہوں گی تو امام نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ عِزٌّ وَعِزُّ الْإِسْلَامُ شِيعَتُنَا، ہر چیز کی عزت اور آبرو ہوتی ہے، اسلام کی آبرو شیعہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفٌ وَشَرَفُ الْإِسْلَامُ شِيعَةُ، ہر چیز کا شرف ہوتا ہے تو اسلام کا شرف شیعہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ذَرْوَةٌ وَذَرْوَةُ الْإِسْلَامُ الشِّيعَةُ، ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی اصل اور بنیاد شیعہ ہے۔ اور امام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ الشِّيَعَةِ، ہر چیز کا سردار ہوتا ہے ہمارے شیعوں کی مجالس، تمام مجالسوں کی سردار اور زینت کہلاتی ہے۔ تو یہ صفات جو امام نے فرمائی ہیں یہ ان شیعوں کے لیے ہیں جو اہل ایمان ہوں، اہل تقوی ہوں، اہل ورع ہوں۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر تم شیعہ ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اور اگر تم شیعہ ہو تو اللہ کی معصیت کو ترک کر دو۔ اس لیے کہ امام نے یہاں پر عجیب جملہ فرمایا ہے من کان عاصیا للہ فہو عدو لنا، جو اللہ کی بارگاہ میں معصیت کار ہوگا وہ ہمارا دشمن ہے۔ وَمَنْ كَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ فَهُوَ وَلِيُّنَا، جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا وہی ہمارا ولی ہوگا اور وہی ہمارا شیعہ ہوگا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ آئمہ کے فرامین کے مطابق امام نے یہ فرما دیا ہے دو ٹوک لفظوں میں، جو مطیع ہے وہ ہمارا شیعہ اور ولی ہے، جو اللہ کا معصیت کار ہے وہ ہمارا عدو ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہم جو اہل ایمان ہیں، جو شیعہ حضرات اہل ایمان ہیں، جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، جہاں بھی کمی ہے
وہاں پر اس کی اصلاح کریں گے، اور اس طرح اپنے ائمہ کو اور خدا کو اور اپنے رسول کو راضی کریں گے۔ آخر میں دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے پاکستان کی بہت ہی جید شخصیات جیسے علامہ طالب جوہری، ان کی وفات جو ہے عالم تشیع کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے، تو ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے جید عالم حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی صاحب، جو بہت ہی اچھی طرح سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں جامعہ الکوثر اسلام آباد میں، ان کی رحلت بھی عالم تشیع کے لیے ایک سانحہ ہے۔ خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی